بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کا نمبر ہے 157۔ سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی۔ آج ایک مزاحیہ شاعر کا ذکر ہے اور وہ شاعر ہیں نیاز سواتی۔ صوبہ سرحد کے زرخیز علاقے نے بہت سارے شاعر پیدا کیے، بڑے بڑے لوگ، کس کس کا نام لیا جائے؟ صرف ایک نام قتیل شفائی، محسن احسان، یہ کافی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے بے شمار شاعر، احمد فراز۔ لیکن مزاحیہ شاعروں میں اگر دو تین شعراء کا نام صوبہ سرحد کے لیے باعث افتخار ہے تو ان میں مرزا محمود سرحدی، پروفیسر طاہا اور نیاز سواتی۔ اب نام سے ظاہر ہے تعلق ان کا سوات سے تھا، مگر یہ ان کے آباء و اجداد تھے جو کبھی سوات سے ہجرت کر کے ہزارہ مانسہرہ کے علاقے میں آباد ہو گئے، اور ہزارے کی بیلٹ، ہزارہ کے علاقے میں بے شمار لوگ سوات سے آئے ہوئے رہتے ہیں، اور اب وہ سواتی ہیں اور ہندکو بولتے ہیں، وہ ان کی زبان بھی۔ تو نیاز سواتی بھی مانسہرہ ہی میں 1941 میں پیدا ہوئے۔ بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک ایکسیڈنٹ کی صورت میں ان کا انتقال ہوا ویگن میں پشاور سے، جہاں وہ ملازم تھے سرکاری محکمہ بہبود آبادی میں۔ وہاں سے وہ اپنے گھر مانسہرہ جا رہے تھے کہ ایبٹ آباد کے قریب ان کی ویگن کسی دوسری ویگن میں ٹکرائی، اور پھر وہ بہت جلد ہسپتال جانے سے پہلے ہی وہ راہی ملک عدم ہو گئے۔ بہت بڑے شاعر تھے، اور شروع میں وہ بھی سنجیدہ شاعر تھے، لیکن کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ انہوں نے پھر اپنے دکھ، اپنے درد، ان سب چیزوں کو مزاح کا رنگ دے دیا، اور وہ مزاح میں انہوں نے زیادہ نام کمایا، اور پھر بے باکیاں کے نام سے ان کا ایک مجموعہ ان کی زندگی میں بھی شائع ہوا ہے۔ اور جیسا میں نے ذکر کیا کہ جیسے اس حادثے کا انہوں نے ذکر کیا، اس سے پہلے پروین شاکر کا ایک حادثاتی موت ہو چکی تھی، اور انہوں نے اس پر بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بھی کبھی ایسے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے بس، اور یہی ہوا کہ وہ حادثے کا شکار وہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی مزاحیہ شاعری میں بھی مقصدی شاعری کی، اور وہ مقصد عوام کے مسائل، عوام کی پریشانیاں، حکمرانوں کی تعریف والے پروگرام نہیں کیے، بلکہ انہوں نے وہ کچھ حکمرانوں کے گوش گزار کیا جو عوام کہتے تھے، جو عوام کی مشکلات تھیں، جو عوام کے مسائل تھے، جو عوام کی پریشانیاں تھیں، وہ انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے اپنی مزاحیہ شاعری کے بارے میں اگر ان کا ایک شعر پڑھ دیا جائے کہ اگرچہ دل رو رہا ہے میرا، اگرچہ دل رو رہا ہے میرا، میں دوسروں کو ہنسا رہا ہوں، یہ ان کی شاعری تھی، جس میں انہوں نے دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے دکھ، اپنے درد کو اس شاعری میں انہوں نے چھپا دیا، اور دوسرے لوگوں کو خوشیاں دینے کے لیے، ان کے مسائل بیان کرنے، ان کی تکالیف بیان کرنے کے لیے یہ رنگ اپنایا انہوں نے۔ ان کی شاعری کے کئی موضوعات ہیں، بے شمار تنوع ہے اس میں، لیکن انہوں نے خاص طور پہ مغرب زدگی کی طرف، اور اس زمانے میں جو کرانی وغیرہ کے مسائل تھے، مہنگائی کے مسائل تھے، دفتری ریڈ ٹیپزم، یعنی سرخ فیتے والا دفتروں میں لوگوں کے کام نہیں ہوتے تھے، یہ خاص طور پہ ان کے موضوعات تھے، اور موضوعات بھی بے شمار ہیں۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جو شاعری کی ہے، ان کو اگر آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر دیا جائے تو شاید موضوع ہوگا۔ تو آپ کو میں ایک دو ان کے چند اشعار اور ایک دو طویل جو ان کی وہ ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر اس بات کا شکوہ بھی کیا ہے کہ ان کی نظمیں اور غزلیں دوسرے شاعروں نے اپنے نام سے، اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ اس دیدہ دلیری سے چرائیں میری غزلیں، خود منہ پہ میرے اس نے سنائیں میری غزلیں، یوں اس نے بھری بزم میں گائیں میری غزلیں،
ہر شخص کی نظروں سے گرائیں میری غزلیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوا، اسی لیے انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، ورنہ شاید وہ اس کا ذکر کرتے بھی نہیں۔ انہوں نے اب یہ سن لیجیے آپ ان کی ایک اور ان کے دو شعر میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ مجھے پیار ہے کسی اور سے، مجھے چاہتا کوئی اور ہے، میں ہوں گھورتا کسی اور کو، مجھے گھورتا کوئی اور ہے، مجھے دے رہا ہے جو تو دوا، مجھے اس سے کیسے ملے شفا، کہ میرا مرض کوئی اور ہے، کہ میری دوا کوئی اور ہے۔ تو یہ سن لیں۔ اسی طرح سے دفتروں میں جو افسران ہوتے ہیں وہ کیا کچھ دفتروں کا سامان اپنے گھروں پر لے جاتے ہیں۔ آج کل کمپیوٹرز کا زمانہ ہے تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ دفتر کے کمپیوٹر میں سے صاحب جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے۔ اس زمانے میں اور چیزیں ہوا کرتی تھی چھوٹی موٹی، ان کو لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اپنا سواتی صاحب کہتے ہیں کہ تم غلط سمجھے ہو چپڑاسی اسے گھر لے گیا، وہ جو تھا دفتر کا ہیٹر اس کو افسر لے گیا، 30 پیسے کی فقط نسوار لانے کے لیے باس 15 میل تک دفتر کی موٹر لے گیا۔ کیا کچھ ہوتا ہے دفتروں میں سرکاری کنوینس کے ساتھ، سرکاری گاڑیوں کے ساتھ، یہ اس کی بڑی زبردست عکاسی۔ اور آخری اس کا شعر ہے کہ جس نے مکھن کم لگایا باس کو وہ رہ گیا، وہ ترقی پا گیا جو ایک کنستر لے گیا۔ تو جس نے چاپلوسی کی، جس نے افسر اعلیٰ کی، وہ ترقی لے گیا۔ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ رہ گئے بیٹھے ہوئے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ سائیں کے عنوان سے ان کی ایک نظم ہے اور اس کو آپ سنیے، اس میں سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کس طرح اشارہ ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ حکومت بھی بھٹو صاحب کی رہی تھی تو شاید اسی زمانے کی ہے یہ۔ سائیں اس کا عنوان ہے۔ تو مجھے ایسا کوئی کشتہ کھلا دے سائیں، جو بڑھاپے میں جواں مجھ کو بنا دے سائیں، خود جو کھاتا ہے مجھے بھی وہ کھلا دے سائیں، اپنا جیسا مجھے مستنڈا بنا دے سائیں، تو اسے ڈال دے خیرات کے اب کھاتے میں، جو مجھے قرض دیا تھا وہ بلا دے سائیں، دوسری پارٹی جلسہ ہی نہ کرنے پائے، اس کے جلسے میں کوئی پھڈا کرا دے سائیں، ایسے تعویذ کی حاجت ہے مجھے شدت سے، جو میری ساس کو بیگم سے لڑا دے سائیں، اپنے ماتحتوں کی سازش سے اگر بچنا ہے، اپنے ماتحتوں کی سازش سے اگر بچنا ہے، ان کو آپس میں کسی روز لڑا دے سائیں۔ دفتروں میں یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دفتروں میں نیچے کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر جو افسر صاحب ہیں وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی زندگی میں ہی اس طرح کے واقعات ہو گئے تھے کہ ان کو اس بات کا ناقدری کا گلہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی مرنے کے بعد لوگ تھیسز لکھتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے زندگی میں کوئی اگر اب سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں ان پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور لیکن انہوں نے جو اشعار کہے وہ سنیے کہ زندہ لوگوں پر نہیں تھیسس لکھے جاتے حضور، صبر اس کے واسطے کرنا پڑے گا آپ کو، چاہتے ہیں آپ پر تھیسس اگر کوئی لکھے، پہلے اس کے واسطے مرنا پڑے گا آپ کو۔ اور واقعی ان کے مرنے کے بعد پھر ان پہ تھیسس علامہ اقبال یونیورسٹی میں بھی لوگوں نے لکھے، پشاور یونیورسٹی میں بھی لکھے، تو یہ سارا سلسلہ اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور ان کے مرنے پر ایک شاعر ہیں وہیں کے آصف ثاقب صاحب، انہوں نے کمال کا مرثیہ ہے، آپ بھی سنیں، ان پہ لکھا ہے، میرے سواتی کدھر گئے ہو، لہو سے آنکھوں کو بھر گئے ہو، سفر تھا ویگن کا
گھری میں نہیں سواری پہ گھر گئے ہو، تلاش کرتے ہیں بیوی بچے، نظر چرا کر کہاں گئے ہو، ابھی تو چمکے تھے چاند بن کر، ابھی سے کیسے اتر گئے ہو، بڑی اداؤں سے زندہ رہ کر بڑی اداؤں سے مر گئے ہو۔ یہ تھے نیاز سواتی۔ ان کا کلام جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مقصدیت سے بھرپور ہے، اور مزاح اور طنز بھرپور طریقے سے اس میں موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی تخلیق کے ساتھ، کسی اچھے پروگرام کے ساتھ، کسی اچھی کتاب کے ساتھ، کسی اچھے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔